بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر فوری طور پر کچھ سوچنا ہوگا، کوئی راستہ نکالنا ہوگا، کسی طرح سے حکومت کو چلانا پڑے گا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بڑے واضح اشارے اب بڑے بڑے سیاستدان دے رہے ہیں۔ آج پاکستان میں جو سب سے زیادہ چیز دکھائی گئی، جو سب سے زیادہ چینلز پر رہی، وہ دو چیزیں تھیں۔ ایک پیر پگاڑا صاحب جی ڈی اے کا دھرنا، ان کا احتجاج جو سندھ میں ہوا۔ دوسری چیز تھی تحریک انصاف کی طرف سے اسلام آباد میں کی گئی پریس کانفرنس، جس کے لیے خاص طور پر انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بلایا گیا تھا۔ اب یہ دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ پہلی آپ دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کس طرف جا کر کھڑے ہو گئے ہیں، وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کرنے لگ گئے ہیں، اور اب پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان پر حملے کر رہی ہے، نون لیگ مولانا فضل الرحمان پر حملے کرنے لگ گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو سب مولانا نے کیا تھا، وہ لیڈ کر رہے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو، اور یہ اب کس طرح سے نکل گئے ہیں اس سارے میں سے، اور صرف یہ کہ مولانا صاحب واپس راستہ چاہتے ہیں، ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں۔ کبھی فیصل کی کنڈی ان پر الزام لگا رہے ہیں۔ اب یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب کو 2 سال میں یاد نہیں آیا جب ملک کی ساری تباہی ہو گئی، جب وہ ساتھ تھے پی ڈی ایم کے اور وہاں پر وزارتیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت یاد نہیں آیا۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب چونکہ وہ جیل میں ہیں اور باہر سے اگر کوئی ملتا ہے تو عمران خان براہ راست تو نہیں مل رہے، اور یہ کوشش جو ہے یہ اسد قیصر کی تھی۔ باقی پارٹی میں ابھی تک کچھ اختلافات ہیں کہ ہمیں مولانا صاحب کی طرف کتنا جانا چاہیے، کتنا نہیں جانا چاہیے۔ تو یہاں بھی عجیب و غریب صورتحال نظر آ رہی ہے، اور جو بڑا بیان آیا ہے یا بڑی پیشگوئی آئی ہے، بڑے خطرے کا اظہار آیا ہے، وہ آیا ہے جی ڈی اے کے سربراہ پیر صاحب پگارا کی طرف سے، جنہوں نے کہا ہے کہ ملک میں مارشل لاء بھی لگ سکتا ہے، ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے، حکومت رہی تو 8-10 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکتی، پھر آگے کیا ہے، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ وہ پوری طرح سے عمران خان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ سب سے زیادہ جو کوریج آج ہوئی ہے وہ جی ڈی اے کے سے احتجاج کی ہوئی ہے۔ جی ڈی اے کا، پیر صاحب پگارا کا، ان کی جماعت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ آپ نے حالیہ تاریخ میں نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے اس طرز کا احتجاج کیا ہو، دھرنا یا سڑک بند کرنا یا اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی ہوں۔ یہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ اب جی ڈی اے اسی طرح سے مختلف جماعتوں کا ایک اتحاد ہے، مسلم لیگ فنکشنل اپنی جگہ۔ ان کے جو بڑے ہیں ان کا ایک روحانی طور پر بڑا اثر و رسوخ رہا ہے، ان کا بھی ہے، ان کے بڑوں کا بھی رہا ہے۔ ان کے بڑوں کی پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں ہیں پیر پگارا کی، اور یہاں تک کہ ان کے بڑوں نے پھانسیاں تک انگریز دور میں برداشت کی۔ تو وہاں سے لے کر آج تک ان کا ایک مذہبی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے علاقے میں، اور ہمیشہ سیاست میں ان کا بڑا جوڑ توڑ میں بڑا رول رہا ہے۔ اور اب وہ لوگ بھی اگر احتجاج کر رہے ہیں تو سوچئے کہ حالات کہاں چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سہیل وڑائچ صاحب نے کچھ اور باتیں کر دی ہیں۔ وہ کالم لکھ رہے ہیں جی وہ روٹ گیا، اور کہہ رہے ہیں سب کچھ کیا گیا میاں نواز شریف صاحب کے لیے، سب کچھ کیا گیا، ان کی سزائیں معاف کی گئیں، ان کو کس طرح سے ریلیف دیا گیا، مخالفین کو بالکل میدان میں آنے ہی نہیں دیا گیا، ان کے لیے سارے راستے صاف کیے گئے، لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے، ان کو بیان ہی نہیں مل سکا۔ اب یہ جو بھی کہتے ہیں جی بیان نہیں ملا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، بھئی اب کہانی ختم ہو چکی ہے۔ لیکن سہیل وڑائچ صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے دونوں بڑے چاہتے تھے نواز شریف کو مضبوط حکومت ملے، لیکن نیچے والے نہیں مانے۔ یہ سینئر صحافی جناب سہیل وڑائچ صاحب نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، اور اب ہر کوئی اس کو کوٹ کر رہا ہے۔ اب یہ بھی ایک صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ اب مسئلہ یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان تو پیچھے نہیں ہٹے گا، اور وہ دن بدن پاپولر ہو رہا ہے، دن بدن طاقتور ہو رہا ہے، اور اس کو یہ چیز کی سمجھ بھی ہے، اس کو پتہ بھی ہے۔ اب حالات جس طرف بھی جاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ جی عمران خان سے آپ یہ توقع کریں کہ جی وہ پیچھے ہٹ جائے گا یا کچھ ہوگا۔ اگر تو معاملات کوئی سلجھائے جاتے ہیں یا ایسی بات کہ جس پہ عمران خان بھی مان جائیں تو الگ بات ہے، ورنہ اگر عمران خان صاحب نے زیادہ احتجاج کیا تو پھر کہیں مارشل لاء بھی لگ سکتا ہے، اور وہ بے مسائل ہوں گے بین الاقوامی سطح پر، ملکی سطح پر، اور اداروں کے اندر بہت زیادہ مسائل آ جائیں گے۔ اب اس میں آپ نے دیکھ لیا سہیل وڑائچ صاحب بھی ایک بات کر رہے ہیں، اور جو بات پیر پگارا نے کی ہے وہ سنیے۔ ہو سکتا ہے فوج نے سب کو آزما لیا تو اب مارشل لاء یا ایمرجنسی لگ جائے، حالات اچھے نہیں، اب نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر اتنی بدنامی ہو گئی ہے کہ اس الیکشن کو کون مانے گا، جو کھچڑی بنی ہے 8-10 ماہ سے زیادہ حکومت نہیں چل سکتی، پیر پگارا۔ یہ آپ نے سنا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، عمران خان صاحب کے حق میں بالکل واضح طور پر کھڑے ہو گئے ہیں پیر پگارا اور ان کی جماعت۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان چور ہے تو ہم سب چور ہیں۔ کیا گاڑیاں نہیں لیں، کیا توشہ خانہ سے چیزیں نہیں لی ہوئی دوسرے لیڈرز نے، جبکہ گاڑیاں وہ لے ہی نہیں سکتے؟ تو عمران خان پر آپ نے کس طرح سے توشہ خانہ کا کیس بنا دیا، وہ اس بارے میں بھی بات کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے، یہ جام شور میں جی ڈی اے کے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے پیر پگارا نے کہا کہ اتنی کھچڑی بن گئی ہے کہ حکومت 8-10 ماہ سے زیادہ
نہیں چل سکتی، نہیں چلے گی. ان کا کہنا تھا کہ سب کو آزما لیا، باقی بچا کیا ہے، مارشل لا لگ سکتا ہے ایمرجنسی. سربراہ جی ڈی اے نے کہا کہ میری نظر میں عمران خان چور نہیں ہے. توشہ خانہ سے نواز شریف و زرداری نے بھی گاڑیاں لیں تو توشہ خانہ میں سزا صرف عمران خان کو کیوں؟ انٹرا پارٹی انتخابات میں تمام پارٹیوں نے ایک جیسے کروائے، لیکن بلے کا نشان صرف پی ٹی آئی سے کیوں لیا گیا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے بھی الیکشن اسی طرح ہوتے ہیں، جی ڈی اے یا مسلم لیگ فنکشنل ہو یا دیگر جماعتیں ہوں، سب کے اسی طرح سے ہوتے ہیں. تو یہ عمران خان کے ساتھ ہی اس طرح سے کیوں کیا گیا؟ اچھا، سہیل وڑائچ صاحب کا کالم بھی چھپا، اس میں انہوں نے میاں نواز شریف کے حوالے سے کہا وہ سوچتا تو ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے یہ کیا. اسے بڑے شوق سے واپس لایا گیا، مقدمات ختم ہوئے، لیول پلینگ فیلڈ کا بندوبست ہوا، مخالف جیلوں میں ڈالے گئے، بہترین امیدوار تھے ان میں سے بھی چن چن کر کھڑے کیے گئے، مقتدرہ بھی مہربان تھی، بس کمی تھی تو بیان نہیں کی. سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں بھائی ووٹر ہی نہیں آیا تو اب جو مرضی کرتے رہے، لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اب آپ دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ حملے ہر طرف سے اب ہو رہے ہیں، عجیب و غریب بیان آ رہے ہیں. حافظ حمداللہ صاحب نے کہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی قیادت رات کو عمران خان سے جیل میں ملاقات کے لیے منتیں کرتی رہی عمران خان سے ملاقات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی. تو یہ ابھی ساتھ تھے اور اب ایک دوسرے کے راز کھول رہے ہیں کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس کس طرح آیا، اس میں باجوہ تھے، اس میں فیض حمید تھے. اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جی دونوں نے، ان کے ذرائع نے، دونوں جو سابق جرنیل ہیں ان کے قریبی ذرائع نے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں تھا، ہم اس میں نہیں تھے اور ہم تو عمران خان کے کہنے پر آئے تھے، اور یہ کہ جی آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے رہے ہیں، اس طرح کی بات کرنے آئے تھے، یہ ہم نے کیا ہے. تو اس طرح کی بات، یا فیض حمید کہہ رہے ہیں جی میں تو اس وقت تھا ہی نہیں، ڈی جے ایسا نہیں تھا. اس پر اعزاز سید صاحب ایک اور کہانی بتاتے ہیں. خیر، اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہ جس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، میں نے جس کا ذکر کیا آپ سے عرض کیا کہ پوری دنیا میں اب پاکستان کے حوالے سے الیکشن پر ہی بات ہو رہی ہے کہ جی اتنے زیادہ رگڈ تھے کہ پاکستان کی ہسٹری میں بھی نہیں اس طرح کا معاملہ ملتا. اور اس کے ساتھ انٹرنیشنلی اب پاکستان کے لیے مزید مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو اب بہت سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا پڑے گا، کیونکہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے لیے. انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کی ریٹنگ بھی نیچے گرا رہی ہیں، اور اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر بہت بڑا جھٹکا لگ رہا ہے. اور یہ کہ جی پاکستان میں جو ہائیبرڈ معاملہ ہے اس سے بھی نیچے چلا گیا ہے کام اب، اور اب پاکستان میں اتھارٹیرین معاملہ آ گیا ہے. تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ حالیہ ڈیموکریسی رینکنگ کے مطابق پاکستان ایشیا کا واحد ملک ہے جسے ہائیبرڈ ڈیموکریسی سے ڈاؤن گریڈ کر کے آمرانہ حکومت یعنی اتھارٹیرین رجیم والا ملک قرار دے دیا گیا ہے. مزید یہ کہ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ منفی کر دی، ملک تقریباً بڑھ گیا. یہ وسیم احمد ہیں، یہ جرنلسٹ ہیں، فائنینشیل ایڈوائزر ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو، وسیم احمد صاحب کو بہت سے اہم لوگ فالو بھی کرتے ہیں. اور بہرحال انہوں نے جو بات کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب یہ حالات ہیں اس وقت پاکستان کے، تو ان حالات میں اب یہ خبر آ جانا کہ جی مارشل لا لگ سکتا ہے یا ایمرجنسی لگ سکتی ہے، تو ملک کس طرف جائے گا؟ آپ خود سوچئے کیسے حالات کو سنبھالا جائے گا. اب یہ بات کہ صرف یہ سارا کچھ اس لیے ہو گیا ہے کہ نون لیگ کو کسی طرح سے آگے لانا تھا، اور اب جتنی ان کی سیٹیں تھیں وہ تو 15-20 زیادہ سے زیادہ کہی جا رہی ہیں یا 25 کہی جا رہی ہیں. اب ان کی جھولی میں یہ جو 50-60 سیٹیں ڈالی گئی ہیں زیادہ، اس میں اب ایسی بندر بانٹ ہوئی ہے کہ جو لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ جی ہمیں بھی کچھ مل جائے گا، ان سے چھین کر بھی دوسری طرف دینا پڑ گیا ہے، نون لیگ کی جھولی میں ڈالنا پڑ گیا ہے. اور اس وجہ سے سارے مسائل اب یہ پیدا ہو گئے ہیں. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیونکہ خبریں اس وقت بڑی عجیب ہیں. سوچا یہ گیا تھا کہ یہ الیکشن ملک میں استحکام لے کر آئے گا، لیکن یہ اتنا عدم استحکام کی طرف ملک کو لے گیا ہے کہ اب یہاں ایمرجنسی اور مارشل لا کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. اللہ حافظ.